اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ ایمانت کو ادا کرو، اور ساتھ میں یہ بھی سنا کہ جب فیصلہ کرو تو اللہ کے حکموں کے مطابق کرو۔ آج اللہ رب العزت یہ بیان فرمائیں گے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اہل علم کی، حکاماء کی، فقہاء کی اطاعت کرو۔ اس آیت کا شان نزول دو واقعے مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پہلا واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کے اندر بھیجا، اور جاتے ہوئے مجاہدین کو یہ حکم دیا کہ خالد بن ولید کی، امیر کی ہر بات کو ماننا۔ تو جب وہاں پر جا کر پہنچے تو رات کا وقت تھا، صحابہ روک گئے کہ صبح کے وقت اس بستی کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے جی، حملہ کرنا ہے۔ تو راتوں رات اس بستی والوں کو، کافروں کو علم ہوا کہ مسلمان آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو سارے کے سارے اپنا سامان چھوڑ کر، اپنے سامان کو آگ لگا کر بھاگ گئے۔ ایک بندہ بچہ اور وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر راتوں رات حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اسلام قبول کیا، اور کہا کہ اگر صبح کے وقت میں بچ جاؤں تو یہ میرا اسلام مجھے نفع دے گا یا نہیں دے گا؟ اگر نہیں بچوں گا، یہ میرا اسلام مجھے نفع نہیں دے گا، تو لہٰذا آپ مجھے چھوڑے میں بھی بھاگتا ہوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صبح کے وقت تجھے تیرا ایمان، تیرا اسلام تجھے نفع دے گا۔ جب صبح کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا تو دیکھا کوئی بندہ نہ تھا سوائے اس بندے کے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو پکڑا، تو پتہ چلا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا یہ بندہ میرے امان میں ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ تمہارے امان میں کیسے ہو سکتا ہے، مجھ سے اجازت ہی نہیں لی۔ یہ تکرار ہوا صحابہ کا۔ پھر جب اپنے مشن سے واپس ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ معاملہ یہ پیش آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو کہا کہ امیر کی اطاعت ضروری تھی، آپ نے امیر کی اطاعت کے بغیر اس بندے کو پناہ دی ہے، لہٰذا ہم آپ کے امان کو برقرار رکھتے ہیں، اور کہا کہ آئندہ کے بعد جب امیر آپ کو حکم کرے تو اس کی بات کو مان لیا کرو۔ اب جب یہ بات ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی تیزی کے ساتھ، سخت کلامی کے ساتھ حضرت عمار سے پیش آئے اور برا بھلا کہا۔ حضور نے فرمایا خالد اپنی زبان کو روکو، عمار کو برا بھلا مت کہو، اس کے ساتھ دشمنی مت رکھو، اس کے ساتھ جو دشمنی رکھے گا اللہ اس کے ساتھ دشمنی رکھے گا، اور عمار کے اوپر لعن طعن کرنے والا خود ملعون ہے۔ پھر کیا کہنے تھے جی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے لپکے اور حضرت عمار کو راضی کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ راضی کر لیا۔ دوسرا واقعہ آتا ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، نجی شان بھی بڑی عجیب ہے، لیکن زبان میں تیزی تھی، تھوڑے جلد باز تھے، غصیلے تھے، اور تھے بے حد خوبصورت۔ اور ان کی عمارت کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ
ایک لشکر لے کر جب گئے کفار کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، راستے میں انہوں نے اپنے مجاہدین کو حکم دیا کسی کام کے کرنے کا۔ اب وہ کام انہوں نے صحابہ نے کیا یا نہیں کیا اس کا ذکر بخاری میں نہیں ملتا، تو ان کو غصہ آیا، یا کس وجہ سے نہیں کیا، گرمی کی تپش کی وجہ سے نہیں کیا، یا یہ ہے کہ تھکنے کی وجہ سے وہ کام رہ گیا، یا سستی کی وجہ سے کام تھوڑا دیر سے ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے مامورین کو، اپنے تمام مجاہدین کو جمع کیا اور کہا دیکھو جب حضور ہمیں رخصت کر رہے تھے، حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا، سب نے کہا جی کہا تھا اطاعت کرنا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جنگل سے جاؤ، جنگل میں جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ جی۔ تمام مجاہدین گئے، تمام صحابہ گئے، وہاں سے لکڑیاں جمع کی، جمع کرنے کے بعد اب کہا کہ اس کو آگ لگاؤ۔ جب آگ لگ گئی اور خوب بھڑک گئی تو کہا اب سب کیا کرو جی، اس کے اندر چھلانگ لگاؤ، یہ میرا حکم ہے امیر کا۔ کچھ تیار تھے آگ کے اندر چھلانگ لگانے کو، کچھ رک کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رک جاؤ بھائیو، ہم نے کلمہ اسی وجہ سے پڑھا ہے تاکہ ہم کل قیامت والے دن آگ میں نہ جلیں، اگر یہی کلمہ پڑھ کر ہم نے آگ میں جلنا ہے تو پھر اس کلمے کے پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا جی، لہٰذا کیا کرنا جی، چھلانگ مت لگانا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، آگ ٹھنڈی ہوئی، تو واپسی میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا، تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ کے اندر چھلانگ لگا لیتے تو ہمیشہ تم دوزخ کی آگ میں جلتے رہتے، یہ خودکشی تھی، لہذا فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، نافرمانی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں امیر کی اطاعت نہیں کرنی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور حکومت ہے جی، رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو صحابہ کچھ پکڑے گئے جی، کچھ مسلمان پکڑے گئے، ان کے اندر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرفتار ہو گئے، قیدی ہو گئے۔ جب اس کو ہرقل بادشاہ روم کے بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کتنا خوبصورت جوان ہے، اچھا صحت مند ہے، اور اس کے ساتھ میں بات کرتا ہوں تو بات کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ آیا اس کی کتنی عقل مندی ہے۔ جب اس بادشاہ نے، روم کے بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گفتگو کی تو گفتگو بھی بڑی مناسب تھی، معمول کے مطابق تھی، عقل مندانہ تھی، تو اس نے کہا کہ میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں تجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں تجھے اپنی بادشاہت کے اندر شریک کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ بڑا عہدہ دینا چاہتا ہوں اگر تو ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تیری آواز نہیں آئی، تھوڑا سا اونچا بول۔ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ ازوجک ابنتی، میں اپنی بیٹی کی تجھ سے شادی کروانا چاہتا ہوں، واشرک فی ملکی، میں تجھے اپنی بادشاہت کے اندر شریک کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ تو عیسائی بن جا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو ایک خاص علاقے کا بادشاہ ہے، اگر تو پورے روئے زمین کا بادشاہ ہوتا اور اپنے سر کا تاج اٹھا کر میرے سر کے اوپر رکھتا تو تب بھی میں تیری اس پیشکش کو ٹھکرا دیتا جی۔ تو جب یہ سارے ہیلے بہانے ہرقل بادشاہ نے وہ آزمائے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے تو کہا کہ کڑا لایا جائے جی۔ اب وہ بڑے بڑے کڑا لائے گئے، بڑے کڑا تھے، تیل گرم کیا، اس کے اندر مسلمانوں کو اٹھا کر کڑا کے اندر ڈالا گیا اور وہ آنن فانن بھون جاتے جی، تلے جاتے، جیسے کہ ہمارے ہاں روسٹ ہوتا ہے جی، تو ایسے ہو جاتے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کو پھر پیشکش کی، انہوں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا جی۔ یہ دیکھیں پیشکش بھی ہے مسلمانوں کو کہ اسلام چھوڑ دو، زبردستی بھی ہے کہ چھوڑ دو، اور پیشکش بھی ہے، لیکن نہ پیشکش کو قبول کیا نہ زبردستی ایمان سے پھرے جی۔ یہ وہ زمانہ تھا، اس زمانے کے امتحانات بھی سخت ہے جی۔ ہمارا تو کیا ہے جی، ایمان بڑا کمزور ہے جی، اگر اس طرح کے امتحانات ہوں تو ہم کدھر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پہلے زمانے کے اندر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو آروں کے ساتھ چیرا جاتا تھا جی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ بندوں کو گڑھا کھود کر آدھا زمین کے اندر ڈال کر اوپر سے آرے جلائے جاتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا لوہے کی کنگھیاں ہوتی تھی جسموں کے اوپر لگائے جاتے تھے، اور وہ لوہے کی کنگھی ہڈیوں سے گوشت کو نوچ کر لے آتی تھی۔ یہ اتنی سختیاں ہوتی تھی تو تب بھی وہ اپنا ایمان نہیں چھوڑتے تھے جی۔ یہ ایمان کے اوپر سختیاں آتی تھی۔ آج تو کیا جی، بڑے موج مستی کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ہماری مسجد کے اندر
اوپر کارپیٹ ہے، اس کے نیچے فوم ہے، فوم کے نیچے فوم ہے جی، بڑی عیش و عشرت ہے، لیکن ایمان ہمارے بڑے بے حد کمزور ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، و ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی جی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی کا اور ایک منافق مسلمان کا جھگڑا ہوا کسی بات کے اندر۔ جو منافق مسلمان تھا اس نے کہا کہ اب اس کا فیصلہ کروانا ہے، ہم نے کعب بن اشرف سے، یہ یہودی تھا، یہودی نے کہا نہیں، اس کا فیصلہ ہم نے کروانا ہے تمہارے پیغمبر سے جی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہودی نے کہا کہ یہ آپ کا بندہ ہے اور یہ مجھ پر اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کا دعویٰ بھی سنا، یہودی کا دعویٰ بھی سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، اور مسلمان جو منافق تھا اس کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اس نے کہا کہ اب ایک اور بندہ ہے، اس سے بھی کیا کروا لیتے ہیں جی، فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہ وہ حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو اس منافق مسلمان نے اپنا دعویٰ پیش کیا۔ یہودی نے اپنا دعویٰ پیش کرنے سے پہلے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارا اسی معاملے کے اندر جھگڑا ہوا تھا اور ہم آپ کے ساتھی محمد کے پاس گئے تھے، اس نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں فیصلہ کرتا ہوں۔ کہا تھوڑی دیر رکو، گھر میں گئے، گھر سے باہر نکلے تو ہاتھوں میں تلوار تھی، بالکل نیام سے نکلی، آنن فانن منافق کے سر کو جدا کر دیا۔ کہا جو اللہ کے اور رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، پھر عمر کی تلوار پھر ایسا فیصلہ کرتی ہے۔ تو فرمایا آمنو، ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم، اور صاحب علم کی، صاحب حکمران کی اطاعت کرو جی۔ اب وہ اولو الامر سے کیا مراد ہے جی؟ مفسرین کہتے ہیں اس سے دیانتدار حکمران جی، وہ حکمران جو ہمارے دیانتدار ہیں، امانت دار ہیں جی۔ دوسرا قول یہ بھی آتا ہے اس سے مراد علماء ہیں، تیسرا قول اس سے یہ بھی آتا ہے کہ وہ فقہاء ہیں جی۔ ان کی بات بھی مانو اگر وہ شریعت کے مطابق ہو جی، لیکن اگر شریعت کے خلاف ہے تو ان کی بات نہیں ماننی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو پھر اس بات کا فیصلہ کروانے کے لیے اللہ کے دربار میں آؤ جی، قرآن کے پاس آؤ جی، رسول ہے موجود ہے تو رسول کے پاس آؤ، اگر نہیں ہے تو پھر یہ علماء فقہاء ہیں ان کے پاس جاؤ، اگر یہ بھی فیصلہ قرآن سنت کے مطابق کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ان کا انجام بھی برا ہے۔ فرمایا ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، وہ احسن تاویلا، اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور صاحب علم کی، صاحب حکمران کی، دیانتدار حکمرانوں کی، منکم جو تم میں سے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس تمہارا جھگڑا ہو جائے، فی شیء، کسی چیز کے اندر، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، پس لوٹاؤ اس کو، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف، ان کنتم، اگر ہو تم، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہ بہتر ہے دنیا کے اعتبار سے ہے، واحسن تأویلا، اور نتیجے کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے۔